بھی رہے ہوں گے کہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہمارا جنت البقیع اور عیدین اور غم. ہمارے درمیان محترم جناب ابھی میری جرت نہیں ہے کہ میں بہت سارے خطابات جو ان کے حق بنتے ہیں انہیں ان سے پکاروں کہ یہ بعد میں مجھے ڈانٹیں گے، لہذا اتنی پہ اتفاق کرتا ہوں جہاں پر آج تک کہتا رہا کہ شعلہ بیاں خطیب آل عمران مداح اہل بیت مولانا قبلہ میرے پرانے ساتھی اس پروگرام کی آن مان شان جان جناب محترم میرے پیارے مولانا قبلہ عباس قمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ موضوع ہم نے آج بڑا چن کے عجیب سا رکھا ہے. اس میں ہم نے جنت البقیع اور ہم عیدین کے اوپر کیوں غم کی کوشش کرتے ہیں. عیدین کے مسئلے کے اوپر اگر میں دیکھوں تو اگر یکم شوال چھوٹی عید بنتی ہے ہم کہتے ہیں کہ غم کرو، ماتم کرو، کچھ نہ کرو، صرف غم کرو کیونکہ حضرت امام علی کا دسواں ہے. جب ہم 10 ذی الحج پر آتے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل کا تیسرا آ جاتا ہے تو کہتے ہیں بڑی عید کیوں مناتے ہو، ادھر اتنا غم ہے ان کے بچے اور وہ شہید ہو گئے. 18 ذی الحج کو عید غدیر آتی ہے. جب عید غدیر آتی ہے تو اس دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا 10واں ہوتا ہے، لیکن ہم جشن مناتے ہیں. 9 ربیع الاول عید زہرہ ہے. اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رسول اور امام حسن کا 10واں ہے مگر ہم جشن مناتے ہیں. 17 ربیع الاول عید میلاد النبی اور حضرت امام صادق کی ولادت ہے. اس دن 10واں ہے حضرت امام عسکری کا علیہ السلام کا مگر ہم جشن مناتے ہیں. 22 جمادی الثانی کو دسترخوان حضرت امام حسن ہے جبکہ وہ 10واں ہے اس کا جس کی وجہ سے یہ سارے آئے، یعنی حضرت ام البنین حضرت عباس، جس کی وجہ سے ہم آج موجود ہیں، جس کی شجاعت کا نشان لے کر ہم پھرتے ہیں، جس کو ہم قمر بنی ہاشم کہتے ہیں کہ آئمہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ قمر بنی ہاشم ہیں. 13 رجب ولادت امام علی، کون بھلا سکتا ہے، مگر اس دن بھی کس کا، حضرت امام علی نکی کا 10واں ہے. پھر 4 شعبان ولادت اسی جس کی والدہ کا نام لیا جو قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام. بہت جوش سے مناتے ہیں ہم جشن مگر 10واں ہے امام موسیٰ کاظم کا. اور 7 شعبان ولادت ہے شہزادہ حضرت قاسم علیہ السلام کی مگر اس دن بھی 10واں ہے اس کا جس کی یہ سب اولاد ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا. تو قبلہ خالی ہم ٹارگٹ دونوں عیدوں کی کیوں کرتے ہیں جس کا حکم رب نے دیا، اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا کیونکہ یہ شوال کا مہینہ ہے اور شوال کے مہینے کی 16 تاریخ وہ ہے جس دن ملعونوں نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ وہ کوشش کی جس کے نتیجے میں جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، جہاں پر 4 ہمارے عظیم آئمہ ہی نہیں وہ بھی دفن ہے جس کا اب تک ہم ذکر کر رہے ہیں. صرف ان 4 کی دشمنی میں ملیا میٹ کر دیا جبکہ ان کے مرنے والوں کے میوزیم ان کے لباس تک وہاں پہ وہ محفوظ کر رہے ہیں. ان دونوں موضوعات میں سے جو بھی آپ چنیں اس سے آپ آغاز کیجئے اور پھر بحث کو لے کر آگے چلیں گے. ناظرین ٹیلی فون لائنز تو ضرور کھلی ہیں مگر کوشش کیجئے کہ قبلہ کی گفتگو کے درمیان آپ اس وقت ٹیلی فون ملائیں جب قبلہ گفتگو کے سمیٹ رہے ہوں تاکہ ہم آپ کا فون کال لے سکے. بہتر یہ ہوگا کہ ابھی فون کال نہ لیں، جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو اس وقت ٹیلی فون کال لیں. بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل وآل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. سب سے پہلے میں جناب علی آپ کا سید علی شان حسین صاحب شکر گزار ہوں اور ہدایت ٹیلی ویژن کا کہ آپ نے ذکر خیر میں شامل ہونے کا موقع دیا. اور میں عرض کروں کہ میں ایک بعنوان طالب علم لباس تو پہنا میں نے پہلے بھی پہنا تھا اور پھر میں نہیں پہنتا تھا، تو میں لباس میں ہوں یا نہ ہوں میرے خیال میں مجھے جب آپ میرا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں اور جو باتیں آپ میرے لیے کرتے ہیں مجھے شرم آتی. مجھے آپ نے کر لی نا، اب مجھے کر لیں کہ میں میرا خیال میں بالکل بھی
اس قابل نہیں کہ جس طرح سے آپ تو میرے خیال میں تو میں بہرحال اس قابل نہیں ہوں. آپ کے سادات کی اور مومنین کی دعائیں چاہیے کہ مولا اپنی بارگاہ میں، اپنی ذاکری میں، اپنے راہ علم میں ہمیں قبول فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. ویسے قبلہ ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ نے تو 14 سال وہاں پہ صرف کیے تقریباً آل ملا کے پاکستان اور ادھر 9 سال آپ نے ادھر لگائے اور بچپن سے آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. مجھے وہ بھی احباب یاد آتے ہیں جو میرے سامنے حجت الاسلام بھی بنے ہیں اور جن کو علامہ بھی کہا جاتا ہے، جنہیں صبرس کا مطلب نہیں آتا. اگر ان کو یہ القاب نہ ملے تو وہ بعد میں غصہ کرتے ہیں، اور آپ مجھے دیکھ لیجئے آپ سب عوام کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں کہ میں نے خطیب آل عمران، جبکہ آپ ہیں. خیر ہو، آپ کی مولا خیر کریں. چلو بہرحال اچھا میں عرض کروں، آپ کے سوال کی طرف آئیں کہ جو ہمارا موضوع ہے. میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ آج کتنے شوال ہے؟ آج 16 ہو گئی. 16 شوال ہے. نو آج 13 شوال ہے. 13 یا 14 کیونکہ آج ہی میرے گھر میں 12 شوال کا وہ جو ہر مہینے کا 12ویں چاند کی 12ویں ہوتی ہے، تو آج 13 ہوگی نہیں. تو 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقیع جی ہے، اور اس سے 8 دن پہلے جائیں تو عید الفطر ہے. تو ہمیں موضوع کے لحاظ سے جو نزدیک پہلے موضوع پڑتا ہے وہ ہے جنت البقیع. تو اس پہ بات کریں گے پہلے، اور میں جو آخری ہمارا موضوع ہوگا اس پہ یہ عرض کروں کہ جو سارے دلائل تھے وہ تو آپ نے سوال پہ ذکر کر دیے. نہیں، میرا سوال منفرد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ دلائل تو پچھلے کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے چل رہے ہیں کہ صرف 2 عیدیں ہی ٹارگٹ کیوں باقی نہیں. ہاں جی بالکل. اچھا یہ بعد میں انشاءاللہ میں اپنا اس پہ جو میری نظر ہے پیش کروں گا، آپ بھی کیجئے گا انشاءاللہ. اور اس سے پہلے میں عرض کروں کہ جو آپ نے نظم پڑھی بہت جلدی کی آپ نے، اور بڑی کمال کے اس میں کچھ اشعار ایسے تھے کہ میں کو آپ بہت جلدی کر رہے تھے، لکھ نہیں سکا، جس پہ باقاعدہ تبصرہ ہونا چاہیے. بڑی مہربانی قبلہ، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ آ چکے ہیں تو میں نے پھر اس کو سمیٹا. تو میرا خیال ہے کہ جو نظم یا کلام جو ہوتا ہے این ممکن ہے اس میں 10 اگر شعر ہیں تو اس میں 2 3 4 اتنے وزنی نہ ہوں، لیکن 2 3 4 بڑے بڑے، ہر کلام میں ایسا ہوتا ہے، کچھ شعر بڑے وزنی ہوتے ہیں اور کچھ اتنے نہیں ہوتے. تو بہت بڑے بڑے وزنی شعر تھے اس میں، آپ نے بہت جلدی پڑھی. چلو بہرحال انشاءاللہ پھر انشاءاللہ آپ سے یہ سنیں گے بڑے آرام کے ساتھ. اور دوسرا یہ آپ کی خاصیت ہے، اور یہ ایک اچھی خاصیت ہوتی ہے کسی انسان میں کہ جو اگر کسی کو ایز مہمان بلائے، وہ میرے جیسا طالب علم ہو یا ذاکر اہل بیت میرے مظفر بھائی ہوں یا کوئی اور عالم دین ہو، تو آپ اس کو پورا ٹائم دیتے ہیں. اپنی شاعری یا اپنا علم یہاں پہ آپ نہیں منواتے. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو نا خود اپنا آپ بھی پھر وہ ساتھ. تو یہ آپ میں مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تو یہ دوسرا جو موضوع جو ابھی ذکر کیا یہ ہم بعد میں رکھیں گے، پہلے جنت البقیع. میں عرض کروں کہ جنت البقیع پہ بھی احتجاج بھی ہوئے، پروگرام سوشل میڈیا پہ بھی جو ہمارے لوگ ہیں وہ موجود تھے 8 شوال کو جو جاننے والے ہیں. میں عام طور پہ چونکہ ایک ایسے علاقے کا رہنے والا ہوں کہ جہاں پہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں، تو میری گفتگو میرا مزاج ہی ایسا ہے کہ اس میں تھوڑا مناظرانہ رنگ خود بخود ہوتا ہے. شروع سے میرا 1992 میں مدرسے میں مجھے جب بھیجا میرے والد گرامی خداوند عالم ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں چلو پتہ تو چلے ہم شیعہ کیوں ہیں، کیونکہ ہم نے تو علم پاک لگایا ہوا تھا اور پتہ ہی نہیں تھا. تو ایک مزاج ہے ایسا کہ بسم اللہ لے لیں. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ علی شاہ. ہاں بردر، ہاؤ آر یو؟ جو ہے نا جی پارلی الیکشن ہوئی ہے ٹیوزڈے، اس میں سسپینڈڈ ود امیڈیٹ افیکٹ، کیونکہ سبھی لوگ ہیں جو ہے نا وہ سبھی چور ہیں، وہ سبھی مورن وہ مانگتے ہیں. ایران کو کسی نے وہ ٹینک سے توڑا کے فوجی نے خود کیے ہیں، وہ شپ سے وہ فوٹوگراف مین میڈ کیمرے سے کچھ بھی رہ سکتے ہیں. جو چل ہانگ کانگ ہے نا وہ اسے ابھی ڈمسی ہو رہی ہے، وہاں ایک کو پک اپ واپس چائنا بھیج دیں گے، وہ ختم ہو گیا. جو برٹن ہے نا، برٹن وہ ولایت
जो रानी है उसको आंखों पट्टी बांधी हुई लोगों ने। जी किबला, जी किबला, जी किबला, बेशक ऐसा ही है। जाना थी ना, उसको डांट बना दिया था। जी 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 जी। क्योंकि वो जो एक के साथ घूमती है ना औरत, उसको कोचे वाले बोलते हैं। जी जी। तो इसलिए हमें बाप से घर जाने के लिए हम लोग काइंड टू होल क्रिएशन। जी सही है। अल्लाह आलम, अल्लाह बाबुल, अल्लाह बालम, अल्लाह जालिम। हमें बोला कातलों के कातिल, हम किसे कत्ल नहीं करते, हम प्यार से समझाते हैं। जी जी जी। That's Almighty say to our Father's Day, but also Sunday. संडे को छुट्टी होती है और गेम्स खेलते हैं सभी। जी जी। फ्राइडे को छुट्टी होती है। जी जी। ये सभी सिस्टम चेंज कर दिया है। जी संडे को बस वेग सर। जी जी। बहुत शुक्रिया किबला, बहुत शुक्रिया किबला। मादत के साथ ये हमारे जर्मनी से 82 ईयर्स के साहब हैं और बहुत ही इनके अंदर जज्बात हैं, मोहब्बत है अहले बैत की, और मुसलमानों के साथ इनका बहुत उन्स है। वो किसी तरफ का भी माहौल में कुछ जब देखते हैं तो इजहार ज़रूर करते हैं। अभी वो ईरान के हवाले से बात करते हैं, वो हमारे मौजू से नहीं है, मगर किबला ये वही रवायत है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि झूठ इतना बोलो, दहशत इतनी करो कि मजलूम और उसकी आवाज पे आप अपना कलाम जारी रखिए। झूठ इतना बोलो और इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। ये कोई कायदा कुलिया जो खासकर सऊदियों ने अपनाया। जी हाँ। अच्छा, बहरहाल मैं बुजुर्गों के इनके बारे में, इन जैसे बुजुर्ग जो हैं वो एक अजीम सरमाया है। वो कोई नौजवान हो या कोई हमारी उम्र का आदमी हो तो वो देख के मुमकिन है खामोश रह जाए, लेकिन इस जैसे लोग वो अपनी आवाज़ पहुंचा जहाँ पहुंच सके। जैसे उन्होंने फ़ोन किया, हालांकि उनकी सारी बात समझ भी नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ पहुंचाई कि ये ऐसे है और ऐसे। और इस चीज़ की कमी भी है कि मेरे ख्याल में सबको ऐसा करना चाहिए जी बेशक, कि जहाँ तक जैसे आवाज़ पहुँच सकती हो पहुँचानी जी बेशक। मैं अर्ज़ करूँ आप खिदमत में कि मैंने जो आया मजीदा तिलावत की कुरान पाक की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मैं आम तौर पे जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिले पाक मौला का जिक्र करने का तो ये कहा करता हूँ कि ये मजलिस में या कहीं भी किसी महफिल में कि कुरान पाक की चंद आयात ऐसी हैं कि जिनका जिक्र बिल्कुल नहीं किया जाता। बेशक उनमें से एक है ये हमारे मकतब अहले बैत के तो बच्चे बच्चे को उस आयत का पता, तर्जुमा भी आता है, लेकिन दूसरे जो मुसलमान हमारे भाई हैं वो बिल्कुल इससे ना आशना हैं, आशना होते हुए भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना आशना है और कुछ तो नाशना हैं और कुछ आशना ऐसे हैं जो सबको इस आयत से ना आशना रखना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। तो क्योंकि ये आयत जो है कोई भी जब इसका तर्जुमा पढ़ेगा तो वो कम से कम सोचेगा कि ये नबी जो मांग रहे हैं क्या मांग रहे हैं वो। सही है। कुल ला अस्अलुका, हबीब इनसे कह दे, और वो नबी नहीं मांग रहे, खुदा मांग रहा है। खुदा मांग रहा है। सुभान अल्लाह। हबीब कह दे इनसे, ला अस्अलुका, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा तुमसे कोई सवाल नहीं है, इल्ला, हाँ मगर है वो जो कादिर कुल है, मालिक कुल है, खालिक कुल है। वाह सुभान अल्लाह। जिसे किसी की नमाज की जरूरत नहीं, जिसे किसी रोजे की जरूरत नहीं, किसी इंसान की, किसी फरिश्ते किसी की जरूरत ही नहीं, वो अकबर है। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अकबर का मैं कर्ज कर दूं आपके सामने, अल्लाह अकबर की सदा हम बुलंद करते हैं। कलिमतुल हक है ये, और यही कलिमतुल हक है। गो बाद मकाम पर कलिमतुल हक बातिल के लिए इस्तेमाल हुआ, और आज भी जो खुद कुछ भी हैं वो भी यही दारा लगाते हैं। कलिमतुल हक है, लेकिन बातिल के लिए जंग सिफीन में भी इस्तेमाल हुआ और बाद में भी आज भी होता है। कलिमतुल हक एक ऐसा कलिमतुल हक है। अल्लाह अकबर क्या है? उलमा फरमाते हैं कि अकबर का माना तो हम कहते हैं बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, यही माना है ना। जी जी। दर हकीकत हर जबान महदूद है उस अकबर की किबरियाई बयान करने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जबान महदूद है। समझ कैसे? 6 अरब मुसलमान, 6 अरब लोग हैं इस दुनिया में, 7 अरब हो गए मेरा ख्याल। दुनिया है सारी। बहुत सारे लोग हैं जो खुदा का इनकार करते हैं, अब भी नहीं मानते। बहुत सारे हैं जो दीनदार हैं, खुदा को मानते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो नाम में फर्क है लेकिन किसी बनाने वाले को मानते हैं, जो दीनदार हैं। एक बेदीन है, एक दीनदार है। चाहे दीनदार ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, वो भी खुदा के कायल तो हैं, चाहे किसी और सूरत में हैं, लेकिन वो जो खुदा के कायल हैं वो थोड़े लोग हैं।
ہیں بہرحال ان سے جو دیندار ان سے تھوڑے. کبریائی کیا ہے؟ میں عرض کروں کہ ساری کائنات ایک لمحے سے پہلے خدا کا انکار کر دے، نماز چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ دے، اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک بے شک. اور 7 ارب مسلمان ایک لمحے میں، 7 ارب انسان ایک لمحے میں مسلمان مومن بن کر سجدے میں چلے جائے اور سجدے میں رہیں، سبحان اللہ، اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں. واہ 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 واہ. ہماری عبادت، ساری انسانیت کی عبادت اس کی بڑائی کو بڑھاتی نہیں ہے، بے شک. اور ہر انسان کا اس کا منکر ہو جانا اس کی بڑائی کو گھٹاتی نہیں ہے. سبحان اللہ، وہ اکبر تھا، ہے، رہے گا. سبحان اللہ. سب کچھ عطا کرنے والا بن مانگے تم سے مانگ رہا ہے، تم نے سوچا ہی نہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تمہیں سب کچھ عطا کرنے والا، تم نے مانگا بھی نہیں، تمہیں عطا کر دیا. وہ تم سے کہہ رہا قل لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کم از کم غور تو کرو کہ جو اب وہ مانگنے جا رہا ہے وہ ہے کیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اب جو مانگا گیا اور جو تھا اور جو ہے اس کو چھپانے کے لیے شاید کا ذکر نہیں کیا جاتا. واہ واہ واہ. کیونکہ اگر واضح طور پر ترجمہ کیا تو پوچھیں گے وہ کون ہے بھائی جن کی محبت و مودت کو خدا مانگ رہا ہے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی عبادت کروانے والا، اپنی نماز پڑھوانے، روزہ، سب کچھ قربتاً اللہ ہے، اس کے باوجود وہ کون ہے؟ سبحان اللہ. جن کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ ہاں نمازیں تمہاری اپنی جگہ پہ، روزے اپنی جگہ پہ، حج سب اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی مودت پہلے. واہ، سبحان اللہ. یہ لے کے آؤ گے تو ہر چیز قبول ہو جائے گی، بے شک. یہ نہیں لاؤ گے تو سب کچھ جہنم میں چلا جائے گا تمہارے ساتھ. بے شک. اجازت دیجیے. لے لیں آپ بسم اللہ. کال تو کیا آتی رہیں گی. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ ہلو. ہلو، سنگا جی جی. فادر زیپا ایک وقت کالا کمرہ، جی جی. اس کو بولتے ہمارا من. جی جی. ہمارا من کو لائٹ ہونی چاہیے، جوت، جی جی جی. چراغ، نور الہی. جی جی جی. جو تھوڑی کالا کمرہ ہے اس کو ہمیں توڑ دینا ہے. جی جی. ایکسیکیوشن آف دی آرڈرز اینڈ thy will be done. He is the father of the universe. He said until that box is removed, جی جی. there will be no peace on earth. جی جی. This is the biggest spaceship in the universe. یہ ارتھ نہیں ہے، یہ سے ملک نہیں ہے، جی جی. یہ کوئی باقی جگہ نہیں ہے، یہ کل ملک کی جگہ ہے. جی جی. بے شک. اسے ہمیں جہاں بھیجا تھا جی جی. یہاں سے واپس کر جائیں گے. جی جی جی. بے شک. یہی 1436 سال پہلے ایسے ہی. محمد صاحب کو اوپن ٹریننگ ملی تھی. جی جی. اب اسے 8 سال ڈرائر باکس دے دیا. جی جی. Let there be peace. جی جی. Let everybody happy. ایسے ہی. جب ہم یہ ہمارے دیش کا نہیں ہے، ہم آپ سے ہم اسی دیش کے ہیں، ہم یہیں پر جنم لیا سبھی نے. جی ایسے ہی. ہم سبھی ایک ہی فیملی کے ممبر ہیں. جی شک. If we start to criticize each other, it becomes wrong. جی جی. This is universe. You're flying the universe. جی جی جی. Very good night, sir. جی جی. بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں کنٹرول روم سے کہوں گا کہ قبلہ کو ہم نے ابھی 25 منٹ دینے وقفے تک، تو اس وقت تک ٹیلی فون لائنز ہٹا دیں. ہم لائن نہیں لے رہے. میں نے یہاں سے بھی آواز آہستہ کر دی ہے، تو بے شک آپ نمبر ہٹا دیں. بعد میں آخری جو گھنٹہ یا 40 منٹ اس میں لیں گے. تو جی قبلہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی شان نہ گھٹ سکتی ہے نہ اس کو کوئی بڑھا بے سکتا. شک. اور میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اکبر ہے، اور اس اکبر نے کہا اپنے اکبر نبی سے، افضل نبی سے، خاتم نبی سے، محبوب نبی سے، نبیوں کے نبی سے، مولاؤں کے مولا سے، سبحان اللہ، آقاؤں کے آقا سے. واہ 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 واہ. اے میرا حبیب، یہ جو تیرا کلمہ پڑھنے والا ہے، تجھ پہ جانشار کرنے کا دعویٰ کرنے والے سے کہہ دے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. بے شک. مگر مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ قربا سے مودت. واہ، نعرہ حیدری، علی علی علی. قربا سے مودت کرنا. قربا کیا ہے؟ یہ ویسے تو اگر عربی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ افعل التفضیل والمؤنث کا منہ کا صیغہ ہے، یعنی اقرب، اکبر. چلو اکبر ہی دیکھ لیتے ہیں. اکبر سب سے بڑا، کبیر بڑا، اسم فاعل ہے. اکبر اسے کہتے ہیں، اس میں تفضیل اسے کہتے ہیں جو اس میں فاعل کے معنوں میں زیادتی پیدا کرے. اکبر سب سے بڑا. اب اکبر مذکر سب سے بڑا. اب اگر اکبر کی جگہ پہ کوئی مؤنث ہو تو وہ ہوگا کبرا. سبحان اللہ. اکبر سب سے بڑا، کبرا سب سے بڑی. اب اگر قربا کیا ہے؟ قربا ہے مؤنث کبرا کے وزن پر. واہ 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 واہ. اب اگر کوئی مذکر ہے تو وہ آئے گا اقرب.
हुवा अक़रब मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शारग से भी ज्यादा नजदीक है। अक़रब की बोनस है कुर्बा, जो खुदावंद आलम ने आयत में कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर ये कुर्बा से मवद्दत कर। तो अगर लफ्जी तर्जुमा दिया जाए, देखा जाए, तो कोई एक ऐसी मस्तूर सुभान अल्लाह, जो नबी मुकर्रम के सबसे ज्यादा नजदीक। वाह 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 वाह। कुरान की वाज़ेह आयत। उलमा ने तो बाद में पूरे अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा, जी जी, इसलिए लिखा कि फातिमा अली से जुदा नहीं, बेशक, फातिमा हसनैन से जुदा नहीं, बेशक, और हसनैन अली फातिमा से जुदा, बेशक ऐसे ही, इसलिए लिखा गया। जबकि अगर लफ्जी तौर पे देखें, कुर्बा एक वो मस्तूर, सुभान अल्लाह। और वो मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं उस बीबी की रिवायत जिक्र कर रहा हूं जिसे लोगों ने सिद्दीका कह दिया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसे आगे नहीं बढ़ूंगा, लोगों ने कह दिया। कौन सिद्दीका है ये तो वो कहेगा ना, जी जी, ये उसका हक है, जिसको कहा वो तो है। लोगों ने जिसका वो कहती है, वो फरमाती है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मुशाबे सुभान अल्लाह, अगर कोई थी तो वो फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अकरम सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से करते थे तो वो फातिमा। सुभान अल्लाह। ये वो बीबी कह रहे जिसको लोग सिद्दीका कहते हैं, ऐसा ही है। और ये वो बीबी कह रहे जिसके लिए लोग कहते हैं जी वो नबी को बहुत पसंद थी। सुभान अल्लाह। क्योंकि तो नबी को बड़ी पसंद थी, जो पसंद थी ना बगौर लोगों के, वो कह रहे नहीं नहीं मैं तो दूंगी। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, सुभान। लेकिन जैसे फातिमा प्यारी थी मेरे नबी को, वाह 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 वाह, बेटी होते हुए कोई मिसाल नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं। फातिमा बोले तो लगे मोहम्मद बोल रहे हैं। हाँ सुभान अल्लाह। फातिमा चले तो लगे मोहम्मद चल रहे सुभान हैं। अल्लाह। कौन मोहम्मद? वाह वाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान पढ़ के जो इस्लाम लेके आता है वही मोहम्मद, बेशक, जो ना पढ़े वो मुसलमान नहीं। बेशक। उस नबी का कलमा पढ़ने वाले, जिसका कलमा पढ़ के होते हैं ना, उसके बारे में उसी सिद्दीका बीबी ने कहा सुभान अल्लाह, फातिमा चले तो मोहम्मद लगती है, सुभान अल्लाह। फातिमा बोले तो मोहम्मद लगती है। वाह, और वाह। लगना था और लगती थी। सुभान अल्लाह। वजह ये थी ताकि कुछ तो शर्म आए जुल्म करने वालों को कि हम जिस पे जुल्म कर रहे हैं ये मोहम्मद है। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजे के आगे जो खड़ी है वो कोई और नहीं, मोहम्मद खड़ा है। जिसके जुल्म किए, जिसको दरबार में खड़ा ये कोई और नहीं, मोहम्मद खड़ा। मोहम्मद खड़ा। जिसने बैतुल हुज़न रोने के लिए अलहदा बनाई है कोई और नहीं, मोहम्मद मौजूद है जो मोहम्मद के लहजे में रो रहा है। हाय हाय हाय। और आज हम बैतुल हुज़न को रोते हैं, बेशक बेशक बेशक, कि बीबी को रोने न दिया गया। आज क्या है जो मौजू है हमारा? आज दिल जलने की बात है। आज भी बानी जितना कुछ जला ले। मैं एक दावत फिक्र देना चाहता हूं सारे मुसलमान भाइयों को कि चलो सारे मसालिक जो इस्लाम के हैं, जो फिरके जिनको कहा जाता है, उनमें से कोई एक फिरका या 1.5 फिरका है जो कब्रों का बिल्कुल इनकार कर देता है। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि 30%, 3%, 30% मुसलमान इस्लाम का दावा रखते हुए कहते हैं जी नहीं सब ये ऐसा ही है। लेकिन बाकी जो 70% है ऐसे उनमें तो सारे शिया तो नहीं है। जो बाकी 70 पूरा तुर्की है, ऐसे ही, खुद सऊदी अरब में लोग हैं, बाकी अरबों में लोग हैं, जी जी, इराक में, यमन में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ये सारे जो मुसलमान हैं, पूरा अफ्रीका, तो ये जो सारे मुसलमान हैं ये इस चीज के कायल हैं कि जो हमारे रहबर हैं उनका मकबरा होना चाहिए। ऐसे ही कौन बुलंद हो सकता है मोहम्मद की बेटी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और नहीं, कोई तवक्कुई सोचा भी नहीं जा सकता। कैसे? ऐसे कि एक वक्त था, मैं एक मिसाल अर्ज करने लगा। एक वक्त था कि इल्जाम लगा मेरे नबी पर कि ये अबतर है, और ये पहला और आखिरी ऐसा इल्जाम था कि मेरे नबी को चुभता था। औलाद भी नहीं थी, औलाद नहीं थी उस वक्त जब ये लग रहा था, तो अबतर का ताना दिया जाता था। वो नबी जो पत्थर खा के ना घबराए, सुभान अल्लाह, जो कुछ भी किया जाए वो अरफा वाला नबी है। लेकिन इस ताने पे वो भी चुप, तकलीफ होती थी उनको, बाकायदा रिवायत में मौजूद है। ये तकलीफ कब खत्म हुई?
گو وہ جانتے تھے ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کب ختم ہوئی اور کس کے آنے سے ختم ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ سیدہ دونوں معافی چاہوں گا، توجہ کیجئے گا، جو مجھے میری بات سن رہا ہے. میں نے پہلے عرض کیا خدا کی خدائی کو ساری دنیا خدا کی خدائی کو ساری خدائی ماننے سے انکار کر دے، اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں پہ فرق پڑتا تھا. میں ذمہ داری سے سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ کا نہ ہونا خدائی پہ اثر ڈالتا تھا. کیسے؟ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں. اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا، جس کو نبی نے اپنی معرفت کے لیے، جس کو محمد اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا، جب وہ ہوا اور اس پہ ایک ایسا الزام لگا کہ جو ان کو بھی تکلیف دیتا تھا، اور ایک ایسا الزام تھا جس کو دھونا بھی ضروری تھا. سبحان اللہ. اور اگر وہ الزام نہ دھلتا تو نہ اسلام بچتا نہ خدائی بچتا. تو خدائی کو اور اسلام کو اور محمد کے معرفت جو خدا کے کرنے والے بنے، ان کو جس نے بچایا اسے فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل. کب دھلا وہ الزام؟ سبحان اللہ. میں عرض کروں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، شاید کوئی بندہ کہہ نہ دے، اس لیے کہ میرے نبی نہ ہوتے تو جس طرح توحید کا پرچار کرنے والے آج ہیں کوئی نہ ہوتا. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. کوئی نہ ہوتا. میرے نبی نے پیدا کیے سارے، میرے نبی نے معرفت عطا کی. تخفیف ہو چکی تھی تمام مذاہب، تحریف ہو چکی تھی، لوگ منحرف ہو چکے تھے، کوئی ایک جگہ پہ قائم نہیں تھا. ملت ابراہیم جو دین ابراہیم پہ تھے وہ بھی کوئی ایک جگہ پہ نہیں تھے، بہت سارے فرقے تھے، بہت ساری باتیں تھیں. میرے نبی نے آ کے بتایا اللہ ہے، اور کیسا اللہ ہے؟ ایسا اللہ جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اللہ کے نمائندے سمجھ میں نہیں آتے بے شک، تو اللہ کیسے سمجھ میں آ جائے؟ بے شک بے شک. کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. بے شک. بلکہ اللہ کے گھر میں اندر 360 اللہ آ چکے تھے. وہ گھر بھی تھا اللہ کا. تو وہ الزام جو نبی اللہ کو تکلیف دیتا تھا اس کو دھویا جس نے، اسے فاطمہ کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں یہ کیوں مثال دی؟ اس لیے کہ سب پیچھے فاطمہ آگے، بے شک. کیونکہ یہ فقط محمد کی بیٹی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نو، بالکل اگر کوئی کہے کہ محمد کی فقط بیٹی ہے تو یہ غلط کہے گا. وہ تو ہیں، وہ تو ہے، صاف بات ہے. ایسا ہی. یہ محمد کے بعد محمد کے جیسی رہنما ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے وہ تھے ویسی رہنما، ویسی رہبر، ویسی ہدایت کرنے والی. سبحان اللہ. اور ایک ایسا الزام میرے نبی کے چہرے سے ہٹایا جو میرے نبی کو تکلیف دیتا تھا. سبحان وہ اللہ. اس کے آنے سے ہٹا. اور جب اس نے بھیجا اور بات ساتھ میں آیت دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سبحان اللہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ هو الْأَبْتَرُ. الابتر. اور پوری قرآن کے سب سے چھوٹے سورے میں بات بھی بتا دی، ساری تفسیر اور توضیح بھی کر دی، کسی کو شک نہ رہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، واہ 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 واہ. فصل چونکہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اب نماز پڑھیں، اور فقط نماز نہیں، قربانی بھی کریں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. وہ ملعون جو تجھے ابتر کہتے تھے نا، وہ خود ابتر رہیں گے. بتا دیا کوثر کیا ہے. تو وہ کوثر آئی، اور کوثر کے آنے کے بعد اسی اللہ نے اسی نبی سے کہلوایا اس سے مودت کرنی. واہ واہ واہ. اور مودت کئی گنا محبتوں کو بنائے تو اس سے بڑھ کر ہے مودت. سبحان اللہ. اور اس کی مودت کا سوا یہ ہے کہ آج اس بی بی کی قبر کا نشان کوئی. ہائے 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 ہائے. تو مولانا رومی، علامہ اقبال، قائد اعظم، امام بخاری، امام مسلم کہ مقبرے بنانے والوں تمہیں شرم نہیں آئے گی نبی سے؟ کس منہ سے تم مقبرے بنا کے بیٹھے ہو؟ ترکی میں بھی مقبرے ہیں، ہر ملک میں، اسلامی ملک میں مقبرے. کس منہ سے کہ جب نبی کی بیٹی کا روزہ نہیں، وہ جو نبی کے پر سے الزام ہٹانے والی، جو نبی کو سب سے زیادہ پیاری، جو کہ امام بخاری نے بھی لکھا کہ جب سیدہ آتی قام فی مجلسہ وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، نبی مکرم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے
اور وہاں پہ بٹھاتے جہاں پہ خود بیٹھتے تھے. سبحان اللہ, سبحان. بتاتے یہ محمد ہے, یا کہیں نہ کہیں یہ سب کو وہ باور کروانا چاہتے تھے کہ اگر کبھی کسی مقام پر یہ آ گئی وہاں پہ جہاں میں بیٹھا کرتا تھا تو سوچ لینا اس کا مقام پہ کہاں پہ بنا. ہاں سبحان اللہ. بجائے اس سے کہ تم 4 گھنٹے کھڑی کرو, سوچ لینا اس کا مقام کیا ہے. اور مجھے قبلہ ایک چھوٹا سا ضمنی سوال یہاں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ بی بی فاطمہ تو بی بی فاطمہ, رسول خدا تو رسول خدا, ان کے اطراف میں بھی انہی کے بڑے موجود ہونے کے باوجود وہاں بھی اندھیرا ہے, یہ وہاں بھی شرم نہیں کھاتا کوئی. جی ہاں, میں نے تو بالکل شروع سے بات اس لیے کی کہ کچھ بھی ہو وہ نبی مکرم کی وجہ سے. جی جی. کوئی اگر انصاف کیا جائے تو صحابہ کا احترام کیوں ہے بھائی؟ صحابہ نے اگر کلمہ پڑھا تو ہمارے لیے پڑھا, اپنے لیے پڑھا. کافر مر جاتے تو جاتے جہنم. جی. گو کہ منافق بھی جہنم میں جائے گا. جی جی ایسا ہی کھلے ہیں دروازے. جو کوئی بھی منافق ہوا جی دروازے کافر مشرک کے ساتھ بلکہ شاید ایک قدم آگے ہوتا. حشر تک کھلے ہیں دروازے, جو منافقت کرے گا جس وقت کرے گا ہو جائے گا. تو میں نے اس لیے بات کی کہ کچھ بھی ہو, کوئی کیا بھی ہو, فاطمہ کے بعد ہے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فاطمہ, اس کے بعد صحابی اگر کوئی ہو. تو جب یہ اتنے مقبرے ہیں, اور یہ میں نے بات اس لیے بھی کی کہ جب 8 شوال آتا ہے 1926 کو غالباً, جب شہید کیا گیا جنت البقیع کو, اور اس سے پہلے بھی شیعہ کی حکومت تھی وہاں پہ, نہیں عثمانی حکومت کو شیعہ تو نہیں تھی, اہل سنت بھائی تھے, بلکہ اس سے پہلے تو بہت دشمن حکومتیں بھی رہیں. ہاں, لیکن آج کے اس میڈیا کے دور میں, اچھا چلو اس طرف ایک اور بات کر لیتے ہیں, کتنی مظلوم ہے نبی کی بیٹی. انصاف سے ہمیں, مجھے, آپ کو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہمیں اپنے 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 مفاد عزیز ہیں. کتنے ٹی وی چینلز ہیں مسلمان ہیں سارے, اپنے مفاد کی خاطر جانتے ہوئے بھی کسی نے نہیں دکھایا کہ آج کا دن